بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی بریکنگ اور سلیکٹڈ نیوز میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ امریکہ کی جانب سے افغانستان کے عوام کے لیے انسانی ہمدردی کی بنیادوں پر 30 کروڑ 80 لاکھ امریکی ڈالرز امداد دینے کا اعلان کیا گیا ہے، جبکہ اقوام متحدہ نے رکن ممالک سے 5 ارب ڈالرز کی امداد کی اپیل کی ہے، جو آج تک کسی بھی ایک ملک کے لیے کی گئی سب سے بڑی اپیل ہے۔ امریکہ کی طرف سے اعلان ایسے وقت میں کیا گیا ہے جب اقوام متحدہ افغانستان کے عوام کے لیے ریکارڈ اپیل کر رہا ہے اور خبردار کر رہا ہے کہ ملک کی نصف آبادی کو شدید غذائی قلت اور بھوک کا سامنا ہے۔ افغانستان کے لیے اعلان کردہ امداد براہ راست یو ایس ایجنسی فار انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ سے انسانی امداد کی غیر سرکاری تنظیموں کو جائے گی۔ افغانستان کے لیے امدادی رقوم خوراک اور دیگر غذائی اشیاء، مراکز صحت کی مدد اور صحت کی موبائل سہولیات پر خرچ کی جائے گی، اور اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ امدادی کارکن اور سپلائرز مشکل علاقوں تک پہنچ سکیں۔ اس کے علاوہ یہ امداد ان پروگراموں پر بھی خرچ کی جائے گی جن کے تحت لوگوں کو سردی سے بچانے کے لیے ہیٹر، کمبل اور گرم کپڑے فراہم کیے جاتے ہیں۔ یو ایس ایڈ کا کہنا ہے کہ امریکہ افغانستان کے عوام کی مدد کے لیے پرعزم ہے، تاہم اس امداد کا زیادہ مؤثر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تمام ورکرز، بالخصوص خواتین ورکرز کو آزادانہ اور محفوظ انداز میں کام کرنے کی اجازت دی جائے، اور ان کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ خواتین اور لڑکیوں تک بغیر کسی رکاوٹ پہنچ سکیں۔ امریکہ طالبان پر بدستور زور دے رہا ہے کہ وہ انسانی امداد کے لیے بنا رکاوٹ رسائی محفوظ ماحول فراہم کرے تاکہ تمام کمزور افراد کو مدد فراہم کی جا سکے۔ اقوام متحدہ نے خبردار کیا ہے کہ افغانستان دنیا کا وہ ملک بن رہا ہے جو تیز رفتاری سے انسانی بحران کی جانب بڑھ رہا ہے۔ کسانوں اور چرواہوں کا کئی دہائیوں کے بدترین قحط سے وابستہ ہے، اس کی وجہ سے وہ سخت مشکلات کا شکار ہیں۔ لوگوں کو کئی برسوں کی جنگ اور تباہ حال معیشت کے اثرات سے نکالنے کے لیے مدد کی ضرورت ہے۔ افغانستان کو ملک کے اندر اور ملک سے باہر اپنے شہریوں کی بڑے پیمانے پر نقل مکانی کا بھی سامنا ہے۔ 90 لاکھ سے زائد افراد ملک کے اندر بے گھر ہوئے ہیں، جن میں سے 1/3 بے گھری کی وجہ جنگ ہے۔ لگ بھگ 60 لاکھ افغان پڑوسی ملکوں میں رہ رہے ہیں، جن میں زیادہ تر پاکستان اور ایران کے اندر موجود ہیں۔ بھارتی ریاست آسام کے وزیر اعلیٰ نے ریاست تلنگانہ میں اپنی جماعت بھارتیہ جنتا پارٹی کے کارکنان سے خطاب میں مغلوں، نظاموں اور مسلم سیاسی رہنماؤں کے خلاف خوب زہر اگلا۔ اس کا کہنا تھا کہ جیسے مقبوضہ وادی کی دفعہ 370 کا خاتمہ ہوا، جیسے رام مندر کی تعمیر کا کام شروع ہوا، اسی طرح یہاں نظام اور اویسی کا نام و نشان بھی مٹ جائے گا۔ اس میں اب زیادہ وقت نہیں ہے۔ اس کا کہنا تھا کہ بھارتی تاریخ بتاتی ہے کہ بابر، اورنگزیب اور ان کا نظام بہت دنوں تک زندہ نہیں رہ سکتا۔ ہمیں ایک ایسے نئے بھارت کی تعمیر کرنی ہے جس میں کوئی بھی نظام کی تاریخ نہیں پڑھے گا، بلکہ ہمارے اپنے رہنماؤں کی تاریخ پڑھائی جائے گی۔ حیدرآباد پر تقسیم ہند سے قبل تک اس نظام نے برسوں حکمرانی کی تھی۔ سوشل میڈیا پر دوستو اس متنازع بیان پر کافی بحث ہو رہی ہے، اور بہت سے افراد نے اسے اشتعال انگیز قرار دیا ہے۔ آسام کے وزیر اعلیٰ نے بھارت کو نئی سمت دینے کے لیے وزیر اعظم مودی کی تعریف کی، لیکن وہ اس حقیقت سے صاف منہ موڑ گئے کہ جب سے مودی بھارت کے وزیر اعظم بنے ہیں، تب سے ملک میں بے روزگاری کا سنگین مسئلہ شروع ہوا، اور اس وقت ملک ایک بحران سے گزر رہا ہے۔ چند روز پہلے ہی بھارت کے معروف ادارے انڈین انسٹی ٹیوٹ آف مینجمنٹ کے طلباء اور اساتذہ اور سابق آرمی آفیسرز نے وزیر اعظم نریندر مودی کے نام خط لکھ کر ملک میں نفرت انگیز تقریروں اور مسلمانوں پر حملوں کے خلاف ان کی خاموشی پر سوالات اٹھائے تھے، جو انہیں مزید تقویت اور حوصلہ دے رہی ہے۔ خط میں مزید تحریر تھا کہ ملک میں ایک خوف کا ماحول ہے۔ بھارت میں مسجدوں سمیت بہت سی عبادت گاہوں پر
حملے ہوتے رہے ہو رہے ہیں اور ہمارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کے خلاف تو ہتھیار اٹھانے کی بات بھی کی جا رہی ہے۔ یہ سب کسی قانونی کارروائی کے ڈر کے بغیر کیا جا رہا ہے۔ بھارتیہ جنتا پارٹی پر الزام عائد کیا جاتا رہا ہے کہ وہ ملک میں مسلم اور دیگر اقلیتوں پر مظالم کی حوصلہ افزائی کرتی رہی ہے۔ گزشتہ ماہ ہی ہریدوار میں ہندوؤں کے ایک مذہبی اجلاس کے موقع پر متعدد ہندو مذہبی رہنماؤں نے عام ہندوؤں سے مسلمانوں کے خلاف ہتھیار اٹھانے اور ان کی نسل کشی کے لیے کہا تھا۔ اس واقعے کی کئی ویڈیوز بھی وائرل ہو چکی ہیں اور تمام مقررین واضح طور پر پہچانے جا سکتے ہیں، تاہم ابھی تک ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے۔ مسلمانوں نے اس معاملے پر سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا ہے۔ امریکی اور چینی سائنسدانوں نے مشترکہ طور پر تحقیق کرتے ہوئے ایک ایسی پٹی ایجاد کر لی ہے جو اپنے لیے خود ہی بجلی بناتے ہوئے نہ صرف کسی زخم کو جلد ٹھیک کر سکتی ہے بلکہ ٹوٹی ہوئی ہڈیوں تک کو بہت کم وقت میں جوڑ سکتی ہے۔ یہی نہیں بلکہ کام مکمل ہو جانے کے بعد یہ پٹی جسم کے اندر خود ہی بے ضرر مادوں میں تبدیل ہو کر تحلیل ہو جاتی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ حالیہ دور میں دھاتی برکیروں کو جسم میں نصب کرنے اور واپس نکالنے کے لیے 2 الگ الگ آپریشن کرنا پڑتے ہیں، جو اپنے آپ میں ایک الگ تکلیف دہ عمل ہے۔ یہی تکنیکی مسئلہ حل کرنے کے لیے امریکہ اور چائنا کے مختلف تحقیقی اداروں سے وابستہ چینی ماہرین نے یہ پٹی تیار کی ہے۔ اس پٹی کی بنیادی پرت ایک بے ضرر پولیمر سے بنائی گئی ہے۔ پولیمر والی پرت کے بالکل اوپر بجلی بنانے والا ایک ننھا سا آلہ جوڑا گیا ہے جسے ٹرائبو الیکٹرک نینو جنریٹر کہا جاتا ہے، جس کے نتیجے میں بہت معمولی سی بجلی پیدا ہوتی ہے۔ ریسرچ جرنل پروسیڈنگز آف دا نیشنل اکیڈمی آف سائنسز کے تازہ شمارے میں شائع ہونے والی اس رپورٹ کے مطابق اس ایجاد کو فریکچر الیکٹرو سٹیمولیشن ڈیوائس یا مختصر FED کا نام دیا گیا ہے۔ اپنی جسامت اور ڈیزائن میں بظاہر یہ زخم پر چپکائی جانے والی عام پٹیوں جیسی ہی ہے، لیکن قریب سے دیکھنے پر اس میں نصب ٹرائبو الیکٹرک نینو جنریٹر دیکھا جا سکتا ہے۔ فی الحال یہ تجرباتی پٹی صرف جسمانی حرکت سے بجلی تیار کر سکتی ہے، جسے مزید بہتر کرتے ہوئے اس قابل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ جسم کی اندرونی توانائی، مثلاً بلڈ پریشر میں تبدیلی وغیرہ سے استفادہ کرتے ہوئے بھی بجلی پیدا کر سکے۔ برطانیہ کے ایک نوعمر لڑکے نے ایک کے بعد ایک 54 مقناطیس نگل لیے کیونکہ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اس طرح پیٹ پر لوہے کے ٹکڑے چپک سکتے ہیں یا نہیں۔ 12 برس کے رائل موریسن، جنہوں نے ایک تجربے کے طور پر 54 چھوٹے اور گول مقناطیس نگل لیے، رائلے کی طبیعت اتنی بگڑ گئی کہ وہ موت کے کنارے جا پہنچا، اور مسلسل 6 گھنٹے کے طویل آپریشن کے بعد اس کی جان بچائی گئی، جس میں سارے مقناطیس بدن سے نکال لیے گئے۔ رائلے کو یہ مقناطیس کرسمس تحفے میں ملے تھے، جسے وہ 5 جنوری میں نکل گیا تھا۔ جب ایک بھی مقناطیس جسم سے باہر نہیں آیا تو اسے تشویش ہوئی اور اس نے اپنی والدہ کو بتایا۔ تمام گول مقناطیس باہم چپک کر ڈلوں کی صورت میں آنتوں اور معدے میں جمع ہو گئے تھے۔ رائلے نے اپنی ماں سے کہا تھا کہ اس نے صرف 2 مقناطیس کھائے ہیں، لیکن ایکس رے سے معلوم ہوا کہ ان کی تعداد غیر معمولی طور پر بہت زیادہ ہے۔ لیکن اس سے پہلے لڑکا کئی روز تک پیٹ کے شدید درد کا شکار رہا، کھانے پینے سے یکسر محروم۔ رائلے کو ہر وقت الٹیاں آتی رہیں۔ 12 سالہ رائلے موریسن سائنسی تجربات کا شوقین ہے، اور یہ سانحہ بھی اسی جستجو کی وجہ سے آیا جس میں اس نے اپنے پیٹ کو ہی لیبارٹری بنا لیا۔ ایک طویل آپریشن کے بعد اس کے معدے اور آنتوں میں پھنسی مقناطیسی گولیاں نکال لی گئیں۔ اس پورے آپریشن میں 6 گھنٹے لگے، لیکن رائلے موت کے منہ سے دوبارہ لوٹ آیا۔ ایک نئی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ سیب ایسے اہم کیمیائی اجزاء سے مالا مال ہے جو دماغی خلیات نیورون کو طاقت فراہم کرتے ہیں، اور اس سے سیکھنے کا عمل اور یادداشت میں بہتری ہوتی ہے۔
اس طرح سیب الزائمر اور ڈیمنشیا جیسے مرض کو ٹال سکتا ہے۔ سینٹر برائے اعصابی امراض کے پروفیسر جیرڈ کیمپرمان نے کہا ہے کہ جس طرح دماغ پر ورزش کے بعد اچھے اثرات ہوتے ہیں، عین وہی اثرات سیب میں موجود اجزاء کے ٹیکے لگانے کے بعد دیکھے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ سیب میں موجود کیمیائی مرکبات پورے جسم کے لیے بھی بہت مفید ہوتے ہیں۔ ماہرین نے یہ بھی کہا ہے کہ سیب میں موجود اینٹی آکسیڈنٹس جلن اور سوزش کو کم کرتے ہوئے جسمانی امنیاتی نظام کو مضبوط بناتے ہیں۔ سیبوں میں موجود کیمیائی مادے دماغ میں نئے خلیات کی پیداوار بھی بڑھا سکتے ہیں۔ پروفیسر جیرڈ کے مطابق دماغ کے لیے انتہائی مفید اجزاء سیب کے گودے اور اس کے چھلکے میں بھی پائے جاتے ہیں۔ اس لیے سیب کے چھلکے کو کبھی نظر انداز نہ کیجیے اور اسے کھانے کی عادت میں شامل فرمائیں۔ ماہرین کے مطابق کورسٹائن کیمیکل سیب کے چھلکے میں پایا جاتا ہے۔ یہی وہ کیمیکل ہے جو سیب کو خوشبو بھی فراہم کرتا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔